تفسیر ابن کثیر، سورہ اعراف آیت نمبر 42-43، 2 آیت پڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 42، But those who believed and worked righteousness, we burden not any person beyond his scope, such are the dwellers of paradise, they will abide therein. لیکن وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ہم کسی بھی بندے پہ، کسی بھی انسان پہ نہیں ڈالتے بوجھ اس کی برداشت سے زیادہ، اس کی استطاعت سے زیادہ۔ اور یہ لوگ ہیں جو کہ رہیں گے جنت میں، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 43، And we shall remove from their breast any ghill, rivers flowing under them, and they will say، اور جو بھی ان کے سینے میں کوئی بھی بات ہوگی، کوئی انجری ہوگی یا کسی سے کوئی بھی مطلب کوئی دکھ ملا ہوگا، تو وہ تمام جو ہے اللہ کہتا ہے ہم نکال دیں گے ان کے دل میں سے۔ اور ندیاں جو ہے وہ نیچے، ندیاں وہاں ان کے دامن سے بہ رہی ہوگی، یعنی جو نیچے سے ندیاں، کیونکہ ہم اوپر ہوتے ہیں تو ندیاں تو نیچے بہتی ہوئی دکھتی ہے نا۔ اینڈ دے ول سے، اور وہ کہیں گے الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تو یہ ان کا اللہ کی جو حمد اور ثنا کریں گے وہ جنت کے اندر، وہ یہ ہوگی، All the praises and thanks be to Allah, who has guided us to this, and never could we have found guidance were it not that Allah had guided us. تمام شکر اور ثنا اللہ ہی کی ہے جس نے ہمیں ہدایت دی یہ انجام تک پہنچنے کی، اور ہم تو کبھی بھی یہ ہدایت نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ نے ہمیں یہ ہدایت نہ دی ہوتی۔ Indeed، یقیناً the messengers of our Lord did come with the truth، اور رسول جو تھے وہ آئے تھے، یعنی تمام رسول ہمارے رب کی طرف سے حق لے کر آئے تھے۔ And it will be cried out to them، اور ان سے کہا جائے گا جنتیوں سے، This is the paradise which you have inherited for what you used to do۔ یہ وہ جنت ہے جو جس کے تم وارث ہو، اس وجہ سے کہ جو بھی تم نے اعمال جو کیے اس کی وجہ سے۔ ایسے ہی کوئی جنت کا وارث نہیں بن بیٹھے گا، اس دنیا میں کافی کچھ سہنا پڑے گا اور بہت کچھ مطلب تکلیف بھی اٹھانی پڑے گی، آزمائش سے گزرنا پڑے گا، اور اس میں صبر بھی کرنا پڑے گا، تب جا کے وہ جنت جو ہے اللہ کے فضل سے ملے گی۔ ڈیسٹینیشن آف رائچیس بلیورس، ڈیسٹینیشن آف رائچیس بلیورس، یعنی کہ جو بہت نیکوکاروں میں سے جو مومن لوگ تھے ان کے لیے ان کی آخری ان کا ٹھکانہ۔ آفٹر اللہ مینشن دا کنڈیشن آف دا میزریبل ونز، کہ اللہ نے جب جو بھی بہت ہی دکھی لوگ تھے اور جو مطلب جہنم کے تھے اور جن کی حالت بہت بری تھی، ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اب ذکر کیا ہے ان لوگوں کے جو بہت خوش قسمت لوگ ہیں۔ He then mentioned the condition of the happy ones, saying، اللہ نے کہا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، but those who believed and worked righteousness، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، عمل صالح کیے، their hearts have believed and they performed good deeds with their limbs and senses، ان کے دلوں نے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، عمل صالح جو انہوں نے اپنے ہاتھ پیر اور اپنے حواس سے سب سے کیے، as compared to those who disbelieved in the ayat of Allah and were arrogant with them، اور
ان لوگوں کے مقابل کہ جن لوگوں نے کفر بھی کیا اللہ کی آیت کا، اور وہ بڑے گھمنڈی تھے، تکبر میں تھے کہ انہوں نے اللہ کی آیت پہ جو ایمان نہیں لائے، یہ ان کی تکبری تھی. Allah also said that embracing faith and implementing it are easy. When he said کہ اللہ نے کہا کہ ایمان جو ہے وہ قبول کرنا اور پھر ایمان کے اوپر رہنا یہ بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ نے جب کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ but those who believed and worked righteousness، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے نیک اور صالح اعمال کیے. we burden not any person beyond his scope، ہم اس کی استطاعت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتے. such are the dwellers of paradise، اور یہ ہے وہ لوگ جو جنت کے رہنے والے ہیں. they will abide therein، وہ رہیں گے وہاں ہمیشہ. and we shall remove from their breast any غل، اور ان کے دلوں کے اندر کہیں کسی کے لیے کوئی بھی برائی ہوگی، کوئی نفرت ہوگی، وہ ان کے سینے سے ہم نکال دیں گے. meaning envy and hatred جو ہے وہ ہے غل، کہ کوئی بھی جلن، نفرت، اس کو کہتے ہیں غل. Al-Bukhari recorded that Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu said that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فاختص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى اذا هذبوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفسي بيده ان احدهم بمنزله في الجنة ادل منه بمسكنه كان في الدنيا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس کا میننگ یہ ہے کہ after the believers are saved from entering the fire، اس کے بعد کہ مومنوں کو بچا لیا جائے گا آگے جہنم میں داخل ہونے سے. they will be kept in wait by a bridge between paradise and hellfire، تو ان کو روکا جائے گا ایک پل پہ، ایک برج پہ. یہ پل صراط کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ وہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک حصہ ہے جس میں وہاں ان کو روکا جائے گا. then transgression that occurred between them in the life of this world will be judged. تو جو کچھ مطلب ان کی کچھ زیادتی کچھ ہو گئی یا کچھ بھی انہوں نے کچھ بھی اس دنیا کی زندگی کے اندر کچھ بھی اگر ان سے ظلم زیادتی کچھ کبھی ہوئی ہے یا ان کے ساتھ ہوئی ہے، اس کو پہلے جانچا پرکھا جائے گا، انہیں جج کیا جائے گا. until جب تک کہ when they are purified and cleansed، کہ ان کو تمام ان چیزوں سے پاک کر دیا جائے گا، صاف کر دیا جائے گا. they will be given permission to enter paradise، پھر ان کو جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی. یہ پوری وہ حدیث ہے جو میں پڑھ رہی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے پڑھی نا، جو حدیث ہوئی ہے، اس کا میننگ ہے by he in whose hand is my soul، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا one of them will be able to find his dwelling in paradise more so than he did in the life of this world، یعنی دنیا کی زندگی میں تو سمجھو کہ جو بھی اس کا گھر تھا، لیکن جنت میں داخل ہوتے ہی وہ اپنا گھر کہاں ہے، اس کا جو بھی گھر ہے، منزل ہے، پیلس ہے، جو بھی ہے، وہ اس کو فوراً اس کا پتہ چل جائے گا. پھر ہے آیت وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ and we shall remove from their breast any غِل rivers flowing under them، اور ہم نکال دیں گے ان کے سینوں سے جو بھی دل میں کوئی تکلیف یا کوئی بھی ان کو شکایت ہوگی یا
ان کے دل میں کہیں کوئی کچھ بھی جلن نفرت وہ نکال دے گا اللہ. ندیاں نہریں بہتی ہوں گی نیچے. As-Suddi said, when the people of paradise are taken to it, they will find a tree close to its door. تو یہ انہوں نے کہا کہ as-Suddi نے کہ جب جنت کے لوگوں کو جنت کی طرف لے کر جائیں گے تو وہاں پر اس کے دروازے پر وہاں ایک جھاڑ ان کو دکھے گا, وہاں جھاڑ ہوگا ایک, and 2 springs from under the trunk of that tree, اور 2 نہریں اس جھاڑ کے تنے کے نیچے سے نکل رہی ہوگی. They will drink from one of them, ایک نہر میں سے وہ لوگ پیئیں گے. And all hatred will be removed from their hearts, تو ان کے دلوں کے اندر کوئی بھی نفرتیں ہوں گی وہ سب نکل جائے گی. For it is the cleansing drink, کیونکہ وہ ڈرنک ہے جو سب کچھ دل کے اندر کی سب قدوریت سب چیز صاف کر دے گی. They will take bath in the other, اور وہ نہائیں گے دوسری نہر سے. And the brightness of delight will radiate from their faces, اور ان کے چہرے پر سے نور اور چمک جو ہے وہ ایسی اس کی جیسے شاہیں نکلتی, ریڈیٹ کرتا چمکدار, ایسا ان کا چہرہ ہو جائے گا. Ever after they will never have messy hair or become dirty, اور اس کے بعد ان کے بال کبھی بھی بکھرے ہوئے نہیں ہوں گے اور نہ ہی وہ کبھی میلے ہوں گے گندے. An-Nasai and Ibn Marduvia, this being his wording, recorded that Abu Huraira radiyallahu anh said that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو اہل الجنت یرا مقعدہ من النار فیقول لولا ان اللہ ہدانی فیکون لہ شکرا وکل اہل النار یرا مقعدہ من الجنت فیقول لو ان اللہ ہدانی فیکون لہ حسرتا. Each of the people of paradise will see his seat in the fire, and he will say, ہر بندہ جو جنت میں جائے گا جانے سے پہلے وہ اپنی جگہ جہنم کی آگ میں ضرور دیکھے گا, یعنی وہ دیکھے گا کہ یہ میری جگہ تھی جہنم میں آگ میں, اور تب وہ یہ کہے گا had not Allah guided me, and this will cause him to be grateful, کہ اگر اللہ نے میری ہدایت نہ کی ہوتی تو اب اس وجہ سے مجھے بہت یعنی کہ اللہ کا شکرن یعنی اللہ کا بہت شکر گزار ہونا ہے مجھے, کہ وہ دیکھ کر ہی ڈر جائے گا بندہ کہ یہ میری جگہ تھی, باپ رے, یعنی اگر میں غلط کام کرتا تو مجھے اس جہنم کی یہ میری جگہ تھی جہاں مجھے آنا تھا, لیکن میں وہاں سے بچ گیا اور اب میں جنت میں ہوں. Each of the people of the fire will see his seat in paradise, اور ہر وہ بندے جو آگ میں جہنم میں جانے والے ہیں وہ اپنی جگہ دیکھیں گے جنت کے اندر. اب سوچو وہ دیکھ کے ان کی کتنی حسرت ہو جائے گی کہ کاش ہم نے ایسا نہیں کیا ہوتا, کاش ہم نے دنیا میں کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا ہوتا, ظلم نہیں کیا ہوتا, کسی کا مال نہیں کھایا ہوتا, تو یہ تمام چیزیں, اور ہم نے غلط حرکتیں نہ کی ہوتی, جو اللہ نے منع کیا وہ کام نہیں کرے ہوتے, تو یہ تمام حسرت بن کے آئیں گے نا اس کے دل میں. تو وہ ہی ول سے وہ کہے گا مائٹ دیٹ اللہ ہیڈ گائیڈیڈ می, یعنی بول کیا رہا ہے وہ دیکھو, کیا کاش کہ اللہ نے میری ہدایت کی ہوتی. سو اٹ ول بی اے کاز آف اینگوش فار ہم, اب اس کے لیے وہ بہت ہی افسوس اور بہت ہی دکھ کا باعث بن گیا. لیکن ڈائلوگ تو یہ وہی ہے جو شیطان نے بولا کہ کاش مجھے گائیڈ کیا ہوتا. وقالو, اور وہ کہیں گے, یعنی کہ جنت کے لوگ کہیں گے, جنت کے لوگوں کی یہ دعا ہے جو وہ کہیں گے, and they will say الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ
لَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ. All the praises and thanks be to Allah. تمام تعریف، تمام شکر اللہ ہی کا ہے. Who has guided us to this. جس نے ہماری ہدایت کی اس انجام کے لیے، اس انجام تک پہنچنے کے لیے. And never could we have found guidance. ہم تو کبھی ہدایت نہیں پاتے. Were it not that Allah had guided us. کہ اگر اللہ نے ہماری ہدایت نہ کی ہوتی. Indeed, یقیناً the messengers of our Lord did come with the truth. اور تمام رسول ہمارے رب کے پاس سے آئے تھے حق لے کر. تو یہ ہے وہ ان کی جنتیوں کی دعا، جو جنت میں داخل ہو کے ان کی یہ دعا ہوگی. This is why when the believers are awarded seats in paradise that belonged to the people of the fire, they will be told. تو جب جو لوگ ایمان والے، ان کو ایوارڈ دیا جائے گا، یعنی ان کو انعام کے طور پہ بھی دیا جائے گا کہ وہ جگہیں، وہ سیٹس جنت کی جو ان آگ والے لوگوں کی تھی، وہ ان کو دی جائے گی. They will be told. تو ان سے کہا جائے گا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. And it will be cried out to them. ان سے کہا جائے گا This is the paradise which you have inherited for what you used to do. یہ جنت ہے جس کے تم کو وارث بنایا گیا ہے کہ جو تم عمل کر رہے تھے، یعنی دنیا میں تم جو عمل کر رہے تھے اس کی وجہ سے. This means، اس کا مطلب ہے because of your good deeds. تم نے بہت نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے. You earned Allah's mercy. تم نے اللہ کا رحم جو ہے وہ تم نے حاصل کر لیا. And thus entered paradise. اور اسی وجہ سے تم داخل ہوئے جنت میں. And took your designated dwellings in it. اور جو بھی تمہارے لیے وہاں پر رہنے کی جو بھی جگہیں بنائی گئی تھی وہ تمام تم نے لی. Comparable to your deeds. تمہارے جو اعمال تھے اس کے مطابق. This is the proper meaning here. اور یہ بالکل ایگزیکٹ صحیح میننگ یہاں پر ہے. For it is recorded in the two Sahihs. اور یہ دونوں صحیح میں درج کیا ہوا ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم. That the Prophet said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَعَلَمُوا أَنَّ أَحَدَكُمْ لَن يُدْخِلَهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ. And know that the good deeds of one of you will not admit him into paradise. اور یہ جان لو کہ تمہارے اچھے اعمال کی وجہ سے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. صرف یعنی وہ نہیں چلیں گے، تم کو تو اچھے اعمال کرنے ہی پڑیں گے، مگر اس اچھے اعمال کی صرف وجہ سے نہیں داخل ہوئیں گے تم. They said not even you, O Allah's messenger. تو کیا آپ بھی نہیں؟ He said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا أَنَا، میں بھی نہیں. إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ. Not even I, unless Allah grants it to me out of His mercy and favor. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ میں بھی نہیں، جب تک کہ اللہ اپنا مجھ پہ رحم اور فضل نہ کرے. اللہ کا رحم اور اللہ کا فضل شامل حال ہوگا تمہارے گڈ ڈیڈز کے ساتھ، تو تبھی ہی ہم سب جو بھی ہیں ہم جا سکیں گے جنت میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ان کی تو نہیں کیا، ان کی تو ہر بات سوچ لو کیا ہے، انہوں نے جو ظلم سہا، پرسیکیوشن سہا، کیا نہیں ان کو ملا، اور انہوں نے کتنے دکھ سہے، اولادوں کی ڈیتھ دیکھی. اس کے باوجود بھی جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں بھی نہیں، جب تک کہ اللہ کا رحم، اللہ کا فضل مجھ پہ شامل حال نہیں ہوگا تب تک تو میں بھی نہیں داخل ہو سکتا جنت میں. اس لیے جنت میں جانے کے لیے ہم سب کو اللہ کا رحم اور اللہ کے فضل کی ضرورت ہے.
اس کے بغیر ہم نہیں جا سکتے. ہم چاہے کتنے بھی اچھے اعمال کر لیں، لیکن ہم سب کو اچھے اعمال تو کرنا ہی ہے، عمل والے وہ ہم کو کرنا ہی ہے. اور اللہ نے ہم کو جو بھی ذمہ داری دے کر بھیجا ہے، حساب بھی اس کے مطابق ہی لے گا. تو ہماری ذمہ داریاں جو بھی ہے، ہم نے اس کو پوری کی یا نہیں کی، یا اپنی مرضی چلائی. تو یہ تمام باتیں ہیں. اور ہم جب نیک اعمال کریں گے جو اللہ نے بتا دیا ہے قرآن میں، حدیث میں، تو ہم اس کے مطابق جب وہ کریں گے، بیسٹ طریقے سے کریں گے، تب جا کے اللہ جب ہم کو داخل کرے گا تو اپنے رحم اور اپنے فضل سے. اس بات کو بھولنا نہیں ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.